بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور ہنستے لبوں کو اکرام اللہ کی طرف سے السلام علیکم۔ پیارے طلباء، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آپ سب کو دارالحکمت سپورٹ سیناوالی کیمپس کی جانب سے آج ہوم اسکولنگ آن لائن پروجیکٹ کے تحت اردو کے 8ویں لیکچر میں خوش آمدید۔ پیارے بچوں، آج کے لیکچر میں ہم غزل آدمی سے ملتا ہے جگر مراد آبادی اس کے شاعر ہیں، اس غزل کے اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ اس کے لیے وائٹ بورڈ کی طرف آئیں۔ وائٹ بورڈ پہ پہلا شعر لکھا ہے، آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ اس کا حوالہ ہے شاعر کا نام صرف لکھیں گے کیونکہ غزل کا عنوان نہیں ہوتا، تو صرف شاعر کا نام جگر مراد آبادی۔ مفہوم: انسان ظاہری طور پر کئی لوگوں سے ملتا ہے، بہت سے لوگوں سے اس کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، لیکن دلی طور پہ وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں۔ دلی طور پہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احساس اور ہمدردی نہیں پائی جاتی۔ اس مفہوم کے صورت میں ہی آپ آگے مزید تشریح لکھیں گے، اور تشریح کیا ہے کہ اس کو آپ نے مزید اس بات کو کھول کر اپنے لفظ و وضاحت سے بیان کرنا ہے۔ پہلے مصرے کی تشریح کے بعد اضافی شعر کا استعمال کرنا ہے۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں کفر ڈھکتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے۔ اس کے بعد دوسرے مصرے کی تشریح دوسرے الگ پیراگراف کی صورت میں آپ لکھیں گے، اور پھر ایک اضافی شعر کا استعمال کریں گے۔ ایک مقدس کام کرنا چاہتا ہوں، ایک مقدس کام کرنا چاہتا ہوں، میں محبت عام کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس طرح ایک شعر کی جب آپ تحریر بنائیں گے، پہلے مصرے کی مصرع اول کی تشریح کے بعد اضافی شعر، مصرع ثانی کی تشریح کے بعد پھر اضافی شعر، تو امید ہے آپ کو 2 نمبر میں سے پورے 2 نمبر ہی ملیں گے۔ اس کے بعد دوسرے شعر کی طرف آ جائیں۔ دوسرا شعر ہمارے پاس ہے، بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ اس شعر کے اندر شاعر سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب اس قدر سادگی اور اپنائیت کے ساتھ مجھے ملتا ہے کہ میں اس کی طرف سے ملنے والے سارے مظالم جو ہیں ان کو بھول چکا ہوتا ہوں اور اپنی ذات کو اس کے حوالے کر چکا ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اس میں اضافی شعر ہم استعمال کریں گے۔ گلے سے ملتے ہی جتنے گلے تھے بھول گئے، ورنہ یاد تھی ہم کو شکایتیں کیا کیا۔ پھر دوسرا مصرع کی تشریح پہلے شعر میں جو سمجھایا ہے بالکل اسی طرح پھر اضافی شعر کا استعمال کریں گے۔ اس کی سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، اس کی سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا، لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ پیارے بچوں، اس طرح سے آپ نے ایک ایک شعر کی، ہر شعر کی تمام جو اشعار ہمارے پاس 1 سے 7 تک ہیں، سب کی تشریح آپ نے اسی انداز میں لکھنی ہے، اور بقیہ اشعار کے اندر استعمال ہونے والے جو اضافی اشعار ہیں وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیے ہیں، آپ نے ان اشعار کو تشریح کے دوران استعمال کرنا ہے۔ شعر نمبر 3 کے لیے ہے کہ سنا ہے باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، سنا ہے باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ دوسرا شعر، جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کمر لگتا ہے، جب وہ ہنستا ہے تو مستانہ کمر لگتا ہے، میر کا شعر یا غالب کی غزل لگتا ہے۔ چوتھے شعر میں استعمال ہونے والے اشعار، تیرے سر و قامت سے ایک قدِ آدم، تیرے سر و قامت سے ایک قدِ آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ دوسرا شعر، قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، قیامت ہی سمجھے سبھی شہر والے، جو وہ سر و قامت لبے بام آیا۔ شعر نمبر 5 کی تشریح کے لیے اشعار، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا۔ دوسرا شعر، میں نے چاند ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا۔ شعر نمبر 6 کی تشریح میں، ہوش والوں کو کیا خبر بے خودی کیا چیز ہے، ہوش والوں کو کیا خبر بے خودی کیا چیز ہے، عشق کیجئے پھر سمجھیے زندگی کیا چیز ہے۔ جیتا ہے تو بے طاقتی و بے خودی ہے میر، جیتا ہے تو بے طاقتی و بے خودی ہے میر، مردہ ہے بد عشق کا بازار ہمیشہ۔
آخری اور ساتواں شعر اس کی تشریح کرنے کے لیے اضافی شعر، شعر نمبر 1، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کرنے، آؤ کچھ دیر کہیں بیٹھ کے باتیں کرنے، پھر نہ آئیں گے یہ لمحات ہماری خاطر۔ دوسرا اور آخری شعر، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، دل ٹوٹ بھی جائے تو محبت نہیں مٹتی، اس راہ میں مٹ کر خسارہ نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، آج ہم نے غزل آدمی آدمی سے ملتا ہے اس کے اشعار کی تشریح پر روشنی ڈالی، اور بقیہ اشعار کے لیے میں نے آپ کو اضافی اشعار لکھوائے بھی ہیں، پڑھ کر بھی سنا دیے۔ آپ سب نے اس کی تشریح کو اچھی طرح سے لکھنا ہے، ایک رف کاپی استعمال کریں یا کوئی بھی آپ کے پاس کاپی اس پر لکھیں، اور لکھنے کے بعد ایک ایک شعر کی مشق کریں، مجھے سینڈ کریں، اور مزید اس میں کسی قسم کی آپ کو رہنمائی چاہیے ہو تو اس کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اکرام اللہ کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔